یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے خصوصی بلیٹن سماعت فرمائیے۔ مرکز نے کہا ہے کہ کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 48.2% ہو گئی ہے۔ اس مرض سے روبہ صحت ہونے والے افراد کی جملہ تعداد 1,14,000 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,611 افراد روبہ صحت ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,887 نئے کیس درج کیے گئے۔ اس طرح متاثرین کی جملہ تعداد 2,36,657 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں نئے کیس درج کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 294 افراد کی موت ہوئی، جس کے ساتھ ہی مہلوکین کی جملہ تعداد 6,642 ہو گئی۔ ملک میں شرح اموات 2.8% ہو گئی ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,37,938 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک جانچے گئے نمونوں کی تعداد 45,24,317 ہو گئی ہے۔ ICMR سرکاری اور خانگی لیبارٹریز کو منظوری دیتے ہوئے کووڈ 19 کی ٹیسٹنگ سہولتوں میں مسلسل توسیع کر رہی ہے۔ اب تک ملک بھر میں 742 لیبارٹریز کو منظوری دی گئی ہے، جن میں 520 سرکاری لیبارٹریز اور 222 خانگی لیبارٹریز شامل ہیں۔ تلنگانہ میں کل کووڈ 19 کے 143 نئے کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 3,290 ہو گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 116 کیس درج کیے گئے، جبکہ رنگا ریڈی ضلع میں مزید 8 افراد متاثر پائے گئے۔ محبوب نگر، ورنگل، کھمم، عادل آباد، میڈچل، سنگا ریڈی، کریم نگر اور منچریال اضلاع میں بھی نئے کیس درج ہوئے ہیں۔ اس دوران کووڈ 19 اور دیگر امراض کی وجہ سے مزید 8 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ دواخانوں میں خدمات انجام دے رہے ڈاکٹرز اور عملے کے دیگر اراکین بھی اس مرض سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس دوران ناگر کرنول کے ضلع کلکٹر ای سریدھر نے ایک بیان میں بتایا کہ ضلع کا ایک معمر شہری حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ 19 سے فوت ہو گیا۔ 66 سالہ یہ شخص حیدرآباد میں مقیم تھا اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد ضلع میں اپنے گاؤں مری پلی کو واپس آیا تھا۔ وہ ذیابیطس کا مریض تھا اور دیگر عوارض میں بھی مبتلا تھا۔ حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں وہ کورونا وائرس سے متاثر ہو گیا۔ اسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ کل چل بسا۔ ادھر نلگنڈا ضلع کے ڈانڈم پلی کا ایک شخص کووڈ 19 سے متاثر پایا گیا ہے۔ وہ حیدرآباد میں مقیم تھا اور 4 جون کو اپنے گاؤں لوٹا تھا۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے اس گاؤں کا دورہ کیا اور ان افراد کا پتہ لگانے کی کوشش کی جو اس کے مکان پر منعقدہ ایک تقریب میں شریک تھے۔ یادادری بھونگیر ضلع کے چوٹپل میونسپلٹی میں کووڈ 19 سے ایک اور شخص متاثر پایا گیا۔ وہ حیدرآباد کے امبرپیٹ میں اپنے بیٹے کے مکان پر عید منانے کے بعد چوٹپل واپس پہنچا تھا۔ اسے علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ علاقے میں مزید 25 افراد کو گھروں پر کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 1,061 نئے کیس درج کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 12,771 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ وجےواڑہ میں ریاستی نوڈل آفیسر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 2 افراد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے۔ اب تک ریاست میں 3,588 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2,323 افراد روبہ صحت ہونے کے بعد دواخانوں سے ڈسچارج ہو گئے۔ اس وقت 1,192 افراد دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ ایئر انڈیا نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپ میں منتخب مقامات کے لیے صرف 15 گھنٹوں میں 22,000 ٹکٹ فروخت کیے ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تیسرے مرحلے کے تحت پروازوں کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کل شام 5 بجے شروع ہوئی۔ سرکاری شعبے کی کمپنی نے بتایا کہ دیگر مقامات کے لیے ٹکٹ بھی فروخت کیے جائیں گے۔ ایئر انڈیا وندے بھارت مشن کے تیسرے مرحلے کے تحت اس مہینے کی 10 تاریخ سے 21 جولائی تک یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور افریقہ کے لیے تقریباً 300 پروازیں چلائے گا۔
आकाशवाणी हैदराबाद से खुसूसी बुलेटिन ख़त्म होता है।